بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ علم میں ادب کے فوائد۔ اساتذہ کے ادب کی عجیب مثالیں۔ شروح الطریقۃ المحمدیہ میں لکھا ہے کہ جس وقت امام حلوائی رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے دوسری جگہ تشریف لے گئے تو امام زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اس علاقے کے تمام شاگرد سفر کر کے ان کی زیارت کو گئے۔ ایک مدت کے بعد امام زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے غیر حاضری پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے معذرت پیش کی کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اس وقت امام حلوائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو عمر لمبی نصیب ہوگی مگر درس نصیب نہیں ہوگا، یعنی پڑھانا نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شاہ عبد الرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے طالب علمی میں پانی پت سے سہارنپور پہنچے۔ رخصت ہوتے وقت اپنے اساتذہ سے اچھی طرح ملے مگر ایک استاذ جن سے ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں ان سے نہ مل سکے۔ جب سہارنپور پہنچ کر کتابیں شروع کی تو سبق یاد کرنے میں مشکل پیش آئی۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ ایک دن خیال آیا تو انہوں نے فوراً اپنے استاذ کو معذرت نامہ لکھ کر بھیجا۔ استاذ نے جواب میں لکھا، جب آپ دوسرے تمام اساتذہ سے مل کر چلے گئے اور مجھ سے نہ ملے تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ مجھے چھوٹا سمجھتے ہوئے نظر انداز کر گئے ہوں گے۔ اب آپ کے معذرت نامہ سے مجھے شرح صدر حاصل ہوا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جیسے ہی یہ خط آپ کو ملا آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوا، اس کے بعد آپ کو سبق یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی سند حضرت حاجی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی تھی۔ مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ تحصیل علم سے فراغت کے بعد حاجی صاحب نے اپنی ٹوپی جو 15 سال تک اپنے امامہ کے نیچے رکھی تھی مجھے عنایت فرما دی۔
میں نے رات گرم پانی میں وہ ٹوپی بھگو دی، صبح تک وہ پانی جو امتلاس کے شربت سے زیادہ سیاہ ہو گیا تھا، کالا ہو گیا تھا، میں اس کو پی گیا۔ اس پانی کی برکت سے میرا دل ایسا روشن ہو گیا کہ کوئی کتاب مشکل نہ رہی۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے۔ ایک مقام کو حل کرنے میں مشکل پیش آئی۔ کافی دیر غور و خوض کرنے کے بعد کوئی نکتہ یاد نہ آیا۔ طلبہ انتظار میں تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ عزیز طلبہ، مجھے اس مقام کو حل کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، میں فلاں استاذ جو حضرت کے شاگرد رہ چکے تھے سے پوچھ کر آتا ہوں۔ طلبہ حیران تھے کہ اتنے جلیل قدر استاذ کی بے نفسی کا یہ عالم، حالانکہ چاہتے تو اس بات کو اگلے دن بھی مؤخر کر سکتے تھے، مگر خلوص باللہیت بھی عجیب نعمت ہے۔ جب حضرت کمرے سے نکل کر دوسرے استاذ کے دروازے پر پہنچے تو دیکھتے ہی باہر آ گئے اور پوچھا کہ حضرت آپ کیسے تشریف لے آئے؟ فرمایا مولانا مجھے ایک مقام پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ وہ بھی آپ کے صحبت یافتہ تھے، یعنی شاگرد تھے۔ انہوں نے کتاب ہاتھ میں لے کر بات یوں شروع کی، حضرت جب میں نے آپ سے یہ کتاب پڑھی تھی تو اس وقت آپ نے اس سوال کا جواب یوں دیا تھا، یہ الفاظ کہہ کر مشکل مقام کا حل تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضرت حماد ابن سلمہ کی ہمشیرہ عاتقہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کی روئی دھنتے تھے اور ہمارا دودھ ترکاری خرید کر لایا کرتے تھے اور اس طرح کے بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اس وقت کیا کوئی سمجھ سکتا تھا کہ حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا ایک خدمتگار شاگرد تمام عالم کا مخدوم بنے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تربیت کے لیے بھیجا۔ ایک دن جب ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ شہزادہ پانی ڈال رہا ہے اور حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں دھو رہے ہیں۔ ہارون رشید نے اسماعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے تو بیٹے کو تربیت کے لیے بھیجا تھا، اگر آپ اس کو ادب سکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ پانی تو ڈال رہا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، حضرت آپ اسے حکم فرماتے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں دھوتا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے، ایک مرتبہ ان کے استاذ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان زیادہ آ گئے۔ بیت الخلاء ایک ہی تھا، مہمانوں کا کئی دن قیام رہا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں آ کر بیت الخلاء صاف کر جاتے اور صبح کے وقت مہمانوں کو بیت الخلاء بالکل صاف ملتا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہی کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے کہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ سوچا کہ رات کو سوتے وقت برتن میں پانی بھر لیتے اور سجدے کی حالت میں سو جاتے، جبکہ برتن کو اپنے پیٹ اور بازوؤں کے درمیان رکھ لیتے۔ پانی چونکہ ہر طرف سے ڈھانپ لیتے
لہذا جب تہجد کا وقت ہوتا تو وہ پانی نیم گرم حالت میں ہوتا، یہ پانی وضو کے لیے اپنے استاذ کو پیش کرتے۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن تھکاوٹ ایسی تھی کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پر نیند غالب آ گئی۔ جب تہجد کے لیے اٹھے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کروانا پڑا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا پانی وہیں سے لائے ہو جہاں سے پہلے لایا کرتے تھے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آج مجھ سے غفلت ہو گئی، رات کو بھر کر نہیں رکھ سکا۔ تب حضرت شیخ الہند کو یہ راز معلوم ہوا کہ شاگرد اپنے استاذ کو گرم پانی مہیا کرنے کی خاطر ساری رات سجدے کی حالت میں گزار دیا کرتا تھا۔ قاضی امام فخر الدین عرصہ بندی رحمت اللہ علیہ شہر میرو کے امام الائمہ تھے۔ بادشاہ ان کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتا تھا۔ قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاذ قاضی امام ابو یزید دبوسی رحمت اللہ علیہ کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا۔ میں نے 30 برس ان کا کھانا پکایا اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ استاذ کی اس خدمت کی وجہ سے مجھے رتبہ ملا کہ بادشاہ میرے ساتھ ادب اور تعظیم سے پیش آتا تھا۔ ایک عالم نے 2 طالب علم کو 2 حال میں پایا۔ ایک طالب علم تکیے کا سہارا لے کر مطالعہ کر رہا تھا اور دوسرا طالب علم 2 زانوں مستعد بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور کچھ کاغذ پر لکھتا جا رہا تھا۔ استاذ نے یہ ماجرا دیکھ کر اول کی نسبت فرمایا یہ فضیلت کے درجے کو حاصل نہیں کر سکے گا، اور دوسرے کے متعلق فرمایا یہ عنقریب فضل حاصل کرے گا اور اس کے علم میں بڑی شان ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امام حلوائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس علم کو تعظیم کے ذریعے حاصل کیا، حتیٰ کہ سادہ کاغذ بھی بغیر وضو کے ہاتھ میں نہیں لیا کرتے تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔